बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत से इशूज़ को कवर किया है, लेकिन एक इशू जो मीडिया से मुतल्लिक़ है वो बड़ा अहम इशू है। उस पर उन्होंने क्या कहा है, ज़रा सुने। दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के हवाले से जो कंप्लेंट्स आई उनको वेरीफाई करके जो उनकी टैक्स रिटर्न्स और दीगर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल थी गवर्नमेंट को, उसको आगे बढ़ाते हुए ये कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फॉरवर्ड हुई है। मैं मीडिया से भी तवक्को करती हूँ कि इस इशू पे जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तरजीहात तय करके उस पर फैसला करके, क्योंकि इन कैमरा उनका सेशन है, तो आप मीडिया के अंदर अदालत लगाने से गुरेज करें और मीडिया में इस इशू को डिबेट ना करें। एक लीगल प्रोसेस है, इसको आगे बढ़ने दें। अब ये एक बहुत अहम नुक्ता इन्होंने उठाया है और ये नुक्ता पहली दफ़ा नहीं उठाया गया। ये जब पिछला दौरे हुकूमत था तो उस वक्त भी कहा जाता था कि उस वक्त की हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो मुकदमात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं उनको ज़ेर बहस ना लाया जाए क्योंकि ये सब जुडिस हैं। लेकिन उस वक्त पैमरा ने शायद इस किस्म का कोई नोटिस जारी नहीं किया था। अब तो पैमरा ने नोटिस जारी कर दिया है। तो इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अमानुल्लाह कंडरानी साहब ने आज एक नुक्ता उठाया, ज़रा उनकी बात भी सुन लें। मुझे इस बात का भी एहसास है कि आपके ऊपर पैमरा की पाबंदियां हैं, मगर मैं उन पैमरा के पाबंदियों को मज़म्मत करने के साथ साथ आर्टिकल 19 के ख़िलाफ़ वर्जी समझता हूं और अदालत उज़्मा पाकिस्तान को याद दिलाता हूं कि आपका काम आर्टिकल 184(3) में दूध के कीमतें मुकर्रर करना नहीं है, अवाम के फंडामेंटल राइट्स को मुहाफ़िज़ बनना है। तो आज ये सबसे बड़ा इक़दाम है। अगर अदलिया को इस बात का एहसास है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स का मुहाफ़िज़ है तो इसका नोटिस लेना चाहिए कि आखिर वो क्या वजह है पैमरा ने पाबंदियाँ जारी की हैं। तो ये अमानुल्लाह कंडरानी साहब का मौक़िफ़ है। अब ज़ाहिरी बात है, पैमरा ने अगर कह दिया कि आपने जजेस के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उसको डिस्कस नहीं करना, तो हम उस रेफरेंस को डिस्कस नहीं करते, ना ही उसके मदरजात को डिस्कस करते हैं। लेकिन ये तो अब एक सवाल लोग भी हमसे पूछ रहे हैं कि आखिर इस किस्म की पाबंदी लगाई क्यों गई है। तो थोड़ी सी वजाहत डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहबा ने कर दिया है। मज़ीद वजाहत के लिए हमने आज उनको ज़हमत दिया, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमारे मेहमान हैं जनाब तनवीर साहब, नहीं, सेनेटर जवेद अब्बासी साहब हैं, और लाहौर में जुल्फ़कार खोसा साहब, लाहौर में हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब। सॉरी, मेरे आज जो है ना वो कुछ अल्फाज जो हैं वो आगे पीछे हो गए। सॉरी खोसा साहब, मैंने आपको जुल्फ़कार खोसा बना दिया, आप लतीफ़ खोसा हैं क्योंकि वो भी गवर्नर पंजाब रहे हैं, आप भी गवर्नर पंजाब रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरे बुजुर्ग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो मेरे बुजुर्ग हैं, कोई ऐसी बात ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहबा, ये सवाल मैंने इसलिए आपसे किया है, करना चाह रहा हूँ कि कल हुकूमत के तरफ से एक वजाहत जारी की गई जो आज के अखबारात में बड़े जली हरूफ में उसको शाया किया गया है, और कि जी सदर वज़ीर-ए-आज़म जजेस के ख़िलाफ़ एक्शन ना लेते तो गफलत के मुर्तकब होते, ठोस सबूत पे कार्रवाई हुई। तो ये अखबारात में ये चीज़ शाया हुई है। अब हुकूमत जब खुद एक बात कर रही है कि जनाब हमने अगर ये कार्रवाई ना करते तो हमारे खिलाफ हमारे पे गफलत का इल्ज़ाम लग जाता, तो फिर हम क्या करें? यानी कि हुकूमत को इस पे बोलने का हक़ है और मीडिया को बोलने का हक़ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब, मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। आप हमेशा एक ज़िम्मेदाराना सहाफ़ती कंडक्ट के हामिल रहे हैं और आपने ट्रेंड सेट किए हैं हमेशा दूसरों के लिए। मैं ये तवक्को करती हूँ कि आज भी इस इशू पे हम उसी ट्रेंड को इंश्योर करेंगे कि हमने अपनी अपनी बाउंड्रीज़ में खेलना है और जितनी हमारी इजाज़त होगी उससे बाहर हम जाके नहीं खेलेंगे। देखिए, हुकूमत को ये एलामिया जारी करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? आप ये देख रहे थे कि गुज़श्ता कई दिनों से आपके ही ग्रुप से ज़राए से एक ख़बर हेडलाइन की शक्ल में छापी गई और दावा किया गया कि एक रेफरेंस जो है
وہ معزز جج صاحبان کے خلاف دائر کر دیا گیا اور سمری وزیر اعظم کو پہنچا، پرائم منسٹر ہاؤس سے صدر مملکت کے دفتر جا چکی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ساتھ ہی انہوں نے ایک سرخی اور لگائی کہ صدر پاکستان نے سخت الفاظ پہ ریزنمنٹ شو کی اور انہوں نے اس کو سافٹ کرنے کے لیے واپس کیا اور اختلاف کیا کہ یہ الفاظ جو ہیں اس طرح نہیں، اس طرح ہونے چاہیے، جس کی بعد میں ایوان صدر سے تردید آئی۔ پھر ساتھ ہی آپ کے ہی میڈیا گروپ میں ایک میرے قابل عزت صحافی بھائی ہیں، میرے بڑے ذمہ دار صحافی ہیں، کریڈیبل صحافی ہیں، ان کا ایک اپنا فیس ویلیو ہے، لیکن انہوں نے حکومت کے حوالے سے ایک سٹوری چھاپی اور جس میں کہا کہ حکومتی بینچوں میں اس حوالے سے دو رائے، حکومت تقسیم ہو گئی اور حکومت کے اندر ایک افراتفری ہے اس پہ اور کوئی اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا ابہام انہوں نے، ایک ہے انفارمیشن، فلو آف انفارمیشن آپ کا حق ہے، رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ آپ کو پاکستان کا آئین دیتا ہے، قانون دیتا ہے، میں کون ہوتی ہوں یا حکومت کون ہوتی ہے اس کو روکنے والی، لیکن دوسرا ہے آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ، ایک فلو آف انفارمیشن ہے اور ایک ڈس انفارمیشن ہے۔ اب ڈس انفارمیشن جس معزز ادارے کے حوالے سے پھیلائی جائے اور اس کو حکومت کے ساتھ نتھی کیا جائے کہ حکومت جو ہے اضطراب کا شکار ہے، حکومت کی صفوں میں کنسنسس نہیں ہے، اس ایشو پہ تقسیم ہے حکومت یا حکومتی بینچ، تو پھر آپ کو فرنٹ پہ آ کے اونرشپ لینی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پروسیس ہے، پروسیجر ہے، وہ کمپلینٹ جو ہے آپ کے خلاف بھی آ سکتی ہے، میرے خلاف بھی آ سکتی ہے۔ لیکن اس وقت کوئی مختلف ججز کے خلاف 300 سے زائد کمپلینٹس ہیں، صرف ان 2 ججز کے خلاف کارروائی کیوں نہیں 3 ججز کا ذکر کریں، اور اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ کے میرے بے شمار لوگوں کے خلاف کمپلینٹس آتی ہیں، اس کمپلینٹ کو ویریفائی ہونا ہوتا ہے، آپ کا ایک ویریفیکیشن پروسیس ہے، اور ایک اتنا سینسیٹیو سبجیکٹ ہے یہ، معزز جج صاحبان ہیں، ان کے حوالے سے آپ کے خیال میں کوئی کمپلینٹ آئی ہوگی تو کتنے اینڈز پہ اس کو کاؤنٹر ویریفائی کیا گیا ہوگا، اس کے بعد جب وہ آپ کا ایسڈ ریکوری یونٹ پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کو کمپلینٹ ملی، اس نے آگے آپ کے متعلقہ اداروں کو بھیجا اس کو ویریفائی کریں، جب وہ ویریفائی ہوئی تو منسٹری لا کو بھیجا گیا، منسٹری لا نے آگے اس کمپلینٹ کو ریلیونٹ فورم پہ بھیجنے سے پہلے پھر ری ویریفائی کرایا اور پھر ری انشور کیا کہ کہیں کوئی غلط انفارمیشن ہم آگے پاس آن نہ کریں۔ جب تمام آپ کے جو کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر تھا اس کو آپ نے فالو کرتے ہوئے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے آفس میں گئی تو وہ کیا کرتے، ہم بینگ اے گورنمنٹ کیا کرتے کہ آپ کو اپنا آئینی اور قانونی رول پلے کرنا ہے اور حکومتیں ذمہ داریاں لیتی ہیں، ہم ایک پوسٹ آفس کا کردار ادا کیا ہے اور ایک آئینی ہم نے ذمہ داری پوری کی ہے۔ آپ نے پوسٹ آفس کی بات کی نا تو مجھے شوکت عزیز صاحب یاد آگئے، انہوں نے بھی ایگزیکٹلی پوسٹ آفس کی بات کی تھی کہ میں نے افتخار چودھری کے خلاف جو بھیجا ہے تو میں تو پوسٹ آفس ہوں۔ دیکھیں میر صاحب، کیا کوئی شخص بھی اس پاکستان میں، اس نئے پاکستان میں ایک چیز تو کنفرم ہے کہ نو ون از ابو دی لا، بالکل ٹھیک ہے، ہر شخص کو اس آئین اور قانون کے تابع ہو کے جواب دہ ہونا ہے، اور پاکستان کے اس دستور کو جس جگہ پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وائلیشن ہوئی ہے اس پہ کوئی نشاندہی کرتا ہے، ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے، اور اس پہ اس کا تدارک کرنا ہماری ذمہ داری۔ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر یہ اتنا سینسٹیو ایشو تھا تو اس ریفرنس کی خبر پہلے سے ایک اخبار کو مل گئی، اس نے خبر چھاپ دی، ذرائع سے کر کے چھاپی، اور اس کا بھی ذکر کریں نا، اس کا ذکر نہیں کیا آپ نے، ہمارے اخبار کا ذکر کر دیا۔ دیکھیں یہ انفارچونیٹلی میں اس پہ پرائم منسٹر صاحب ہمارا سب کا اس پہ کنسنسس ہے کہ ہمیں ایک رسپانسبلٹی جو ہے وہ جو جس جگہ بیٹھا ہے وہاں آپ جو ٹائپنگ کرنے والا ہے، جو فوٹو کاپیر ہے، جو وہاں آفس کا سٹرکچر ہے جہاں یہ ایشوز فائل ہو رہے تھے، کہیں سے یہ لیک ہوئی، اور اگر لیک ہوئی اور وہ کریڈیبل سورس نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے اس آفس کی سینٹیٹی کو ایٹ سٹیک لگایا گیا، اور جو حکومت کسی صورت بھی کسی کو اجازت نہیں دے سکتی۔ جی سینیٹر جاوید عباسی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور یہ بڑا
सेंसिटिव इशू है और नोबडी इज अबव द लॉ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, दो तरह से इसे देखा जा सकता है। एक, आपने खुद कह दिया कि हम इसके कंटेंट्स पे भी डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हम इसके तरीक़ाकार पे भी बात कर रहे हैं कि आज तूल और आज पाकिस्तान में ये बात डिस्कस हो रही है कि अगर ये वाकई बड़ा सेंसिटिव इशू था तो जिस तरीके से हुकूमत रोज़ अपनी पोजीशन चेंज करती है, 3 दफ़ा लॉ मिनिस्ट्री अपनी पोजीशन चेंज कर चुकी है इस एक रेफरेंस पे। अब डॉक्टर साहबा कहती हैं कि हम पोस्ट ऑफिस हैं, अगर ये हुकूमत पोस्ट ऑफिस है फिर ये रेफरेंस तैयार किसने किया है? ये तो सवाल पूछा जा सकता है ना जी, कि अगर आप तो पोस्ट ऑफिस हैं, आपने तो पोस्ट ऑफिस का काम किया है। एसेट रिकवरी यूनिट, मैं उसी पे आ रहा हूँ। एसेट रिकवरी यूनिट भी प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम कर रहा है, वो कोई प्राइम मिनिस्टर के नीचे से किसी और, वो अगर आज तक नैब लॉ में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। जरा सुन तो लें, भाई साहब एक चीज जरा क्लैरिफाई कर लें। हमने आगे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को आपने आगे फर्दर एक्शन के लिए आपने पास ऑन किया, हमने उनको डिक्टेट नहीं किया और ना हम कर सकते हैं। मीर साहब 3 पोजीशन चेंज की लॉ मिनिस्ट्री ने। पहली दफ़ा उन्होंने कहा है कि हमें एसेट रिकवरी यूनिट ने इन्फॉर्मेशन आई थी और हमने तैयार करके भेजा है। फिर उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर से हमें हिदायत आई है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से आई है, फिर उन्होंने भेजा। कल आज जो डिटेल आज अखबारों में लिखा है, ये बिल्कुल उन्होंने एक नया मौक़िफ़ दिया है कि हमारे पास एसेट रिकवरी यूनिट वाले इन्फॉर्मेशन लेके आए थे, हमने वेरीफाई किया। अगर ये काम लॉ मिनिस्ट्री ने भी किया है, वेरीफाई लॉ मिनिस्ट्री ने किया है, भाई तो वो भी हुकूमत के नीचे आता है। लॉ मिनिस्टर हुकूमत के नीचे आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ हुकूमत के नीचे आती है। हुकूमत क्या है? फेडरल गवर्नमेंट डिफाइन कर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर इज कैबिनेट। ठीक है। अब अगर ये रेफरेंस कोई भेजेंगे तो पहली बात है कि इन्हें रेफरेंस का लीकेज नहीं करवानी, किसी एक अखबार को ये बताना ही नहीं चाहिए था। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, फिर इसको सेंसिटिव इशू था तो उस वक्त रखते। अब जब ये मामला, ये रेफरेंस किस वक्त फाइल हुआ है, इसका मौक़िफ़ क्या था, इसके पीछे लोग क्या हैं और चाहते क्या हैं, ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि हम इसको डिस्कस करें। अब ये जो एसेट रिकवरी यूनिट है, या तो तमाम जजेस की ये जितने भी एसेट हैं उसकी देख रही होती है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठे हुए, या सिर्फ उन्होंने एक जस्टिस फैज़ ईसा का पीछे गया है। अगर सिर्फ उनकी इन्होंने एसेट देखनी थी तो उनको देखना चाहिए था। ये सवाल पूछने का हक है कि क्या वजह है कि हुकूमत ने सिर्फ 1 या 2 जजेस के पीछे जाकर ये सारा मामला चले। इससे ज़्यादा ज़रूरी जो मीर साहब बात है, अगर उन्होंने उस रेफरेंस के अंदर शायद ये लिखा है कि चूंकि उन्होंने एसेट रेफरेंस के कंटेंट्स मैं नहीं जाता करें। हाँ। कोई किसी अगर इनकम टैक्स लॉ के अंदर कोई वायलेशन करता है तो उसे इनकम टैक्स वाले पहले नोटिस देते हैं, बुला के पूछते हैं कि तुम्हें हम नोटिस देते हैं कि ये काम तुमने किया कि नहीं किया। ये मामला जो चौधरी इफ्तिखार का मामला भी आया था, जो उसके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल हुआ था, यही बातें की जा रही थी। लेकिन जब बातें जब खुली हैं, जब बातें निकली हैं, फिर हुकूमत के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। आज मैं समझता हूँ कि अभी आपने, मेरा ख्याल है खोसा साहब को भी लेना पड़ेगा। ये इतनी सिंपल बात नहीं है जितनी डॉक्टर साहिबा ने बताई है। ठीक है, ठीक है। ये जुडिशरी के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक है। ये एक जुडिशल क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर पैदा होने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की इकानमी पहले से बिल्कुल बैठ गई थी और हम तबाही की तरफ जा रहे थे। अब एक ऐसा नया माज खड़ा कर दिया गया है कि अगर फौरी तौर पर इन्होंने रेफरेंस वापस न लिया, इनके बस का काम नहीं है कि ये चीज़ों को संभाल सके। अच्छा जी, ये मुझे वही माहौल लग रहा है जो चौधरी इफ्तिखार के ज़माने में रेफरेंस फाइल हुआ था। हुकूमत लाइट ले रही थी, हुकूमत कह रही थी कि इन वकला तंजीमों में और सियासी जमातों में। अच्छा, आप बार बार उसका जिक्र करें तो उस ज़माने में जिस वकील ने सबसे पहले अपना सर फड़वाया था वो थे लतीफ़ खोसा साहब। और एक दफा इनका फिर खून निकलने वाला है इनसे साथ। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह रहम करे। अच्छा, नून लीग को खून क्यों चाहिए हर जगह? जी, लतीफ़ खोसा साहब, सियासत को जिंदा रखने के लिए। लतीफ़ खोसा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप एक पाकिस्तान के मायनाज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो हैं मानला करनानी साहब, उन्होंने आज कहा है कि हम 14 जून से इस मामले पे तहरीक चलाएंगे। अब हम पैमरा की पाबंदी है, हम जो रेफरेंस है उसको डिस्कस नहीं कर रहे, कंटेंट्स डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान में वकला का सबसे बड़ा एक मुंतखब अदारा है, एक इलेक्टेड बॉडी है, उसने कह दिया हम 14 जून से तहरीक चला रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये सवाल आपसे पूछना जायज़ नहीं है कि क्या जजेस अबव द लॉ है, क्या जजेस कानून से बालादस्त हैं, बालातर हैं, क्या उनके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर नहीं हो सकता? अगर सियासतदानों के खिलाफ अदालतों में कार्रवाई हो सकती है तो जजेस के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती? मीर साहब, पहली बात तो ये है कि मैं पैमरा के इस कदगन लगाने पर, इस बंदिश लगाने पर मैं शदीद इसमें मजम्मत करता हूँ इसका, और मैं नहीं समझता कि पैमरा जो है इस तरह की बंदिश लगा के वो हक जो राय आगही है, आवाम को आगही है, उससे माने करना एक बुनियादी हक जो है आवाम का, उससे उनको
माने करना, उनको रोकना का मकसूद है। और मैं नहीं समझता कि आज़ादी इजहार पर या आप इस किस्म की जो है राय देने पर कोई कदगन लग सकता है या लगाया जा सकता है। बार कैफ ये बार काउंसिल भी यकीनन इसकी मजम्मत करेंगी, और अगर कोई अदालतों में गया इसमें तो बुनियादी हकूक़ को सल्ब करने पर मुझे यकीन है कि पैमरा की ये जो बंदिश लगाई गई है इसको कलअदम करार दे दिया जाएगा और इसे मावराए आइन और मावराए कानून मुतसव्वर होगा। देखिए, अगर कौमें फलती फूलती ही इसी तरह हैं, तरक्की ही इसी तरह करती हैं कि इस पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत ही संजीदा मसला है। दूसरी बात आपने जो की, जजेस का इस तरह से जजेस को ज़ेर करना, इस तरह से अदलिया को इंटिमिडेट करना, ये जो तीसरा सतून है रियासत का, ये उस पर एक जो है मैं समझता हूँ ऐसा वार किया गया है जिसमें सब्जुगेट करने की कोशिश की गई है कि जो जज जो है आज़ादी से जो है फैसले कर रहा हो और जो किसी को ऐवान इक़्तिदार में उनको पसंद न हो तो उसके ख़िलाफ़ इस किस्म की मज़मूम काविश करना, ये मैं समझता हूँ एक और है जो वकला के जो ज़हनों में ये एक बहुत ज़्यादा खलफशार पैदा कर रहा है। क्योंकि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो पिछले फ़ैसले हैं कुछ अगर देखिएगा तो वो इस चीज़ के उस पर जो है हुकूमती जानिब से और मुख्तलिफ जो अहालियान इक़्तिदार में मुक़्तदर तबकों ने उस पर तनकीद यकीनन की है, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने इंसाफ को के तराजू को किसी जो है असर के ताबे नहीं होने दिया और उन्होंने आज़ादी से अपने जो है फ़ैसले दिए जो बाज़ ज़ाहिर है कि शायद किसी को पसंद नहीं आए होंगे। तो इस चीज़ पर जो वकला को सरासीमगी है वो ये है कि अगर इस तरह से कि जजेस के आज़ादाना फ़ैसलों पर अगर इस तरह रेफरेंसेस करने शुरू हो गए हुकूमत की जानिब से तो ये एक फैसिस्ट डिक्टेटरशिप होगी, ये रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। ठीक है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब या के आगा के, आप ज़रा रेफरेंसेस देखिए, इतने मज़हका खेज़ वो रेफरेंसेस हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, रेफरेंसेस के कंटेंट पे हमने डिस्कशन नहीं करनी। खुदा साहब आपकी मेहरबानी है, क्योंकि पाबंदी है इस वक्त, क्या करें आप कंटेंट पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। करें, मैं तो कर सकता हूँ ना। चले आप ना करें, मैं तो कर सकता हूँ ना। अच्छा। मुझ पे तो कोई बंदिश नहीं है। मुझे जो इन्होंने पैमरा ने मेरा जो गला घोटना है, दबाना है, आपका नहीं घोटेगा, गला तो हमारा ही घोटा जाएगा, गला तो हमारा ही घोटा जाएगा, आपका नहीं घोटा जाएगा। चले उस पे चले। एक सवाल मैं कर लूँ, एक सवाल बड़ा अहम है। आपने जो बात किया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको याद होगा कि एक मेमोगेट इंक्वायरी कमीशन बना था, उस पे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो रिपोर्ट आई थी उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था बहुत जानबदारी का मुजाहरा किया इन्होंने। फिर कोयटा में एक बम धमाका हुआ, उस बम धमाके की इंक्वायरी के लिए कमीशन बना। यही अमानुल्लाह करनानी साहब जो आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, ये बलोचिस्तान के एडवोकेट जनरल थे, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच पे ना बैठें, लेकिन उन्होंने उस इंक्वायरी को मुकम्मल किया। इंक्वायरी रिपोर्ट आई, उस पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो है इंसाफ का मुकाम नहीं, तज़हीक का मुकाम बना दिया काजी फ़ाइज़ ईसा ने। सुप्रीम कोर्ट हमारे सैकड़ों वकला शहीद हुए थे। अब जो फैज़ाबाद धरना केस में जो उनका फैसला आया है उस पर तहरीक इंसाफ नाराज़ लग रही है, तो आपको नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब जो है वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, परवेज़ मुशर्रफ, वो तमाम लोग जिन्होंने माजी में अदलिया के साथ मुहाज़रे की और संगीन नताइज का सामना किया, इमरान खान को उसी रास्ते पर धकेल दिया गया? मीर साहब, पहली बात तो ये है कि ये कायनी मसला है, इसको सियासी ना बनाया जाए। मैं तो मेमोगेट कमीशन की बात कर रहा हूँ और कोयटा इंक्वायरी कमीशन की बात कर रहा हूँ। मैं जो बात कहना चाह रही हूँ, मेरे ऑनरेबल दोनों पार्टिसिपेंट्स जो हैं, खोसा साहब मुझे सिर्फ ये बता दें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है, अगर ये हुकूमत का कोई ज़ैली इदारा और विंग है तो वहाँ वो कंप्लेंट या रेफरेंस भेजा गया और वो जो न्यूट्रल जज हैं वहाँ बैठे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई इनको शक है और ये समझते हैं कि हुकूमत वहाँ से कोई मतलूबा टारगेट अचीव करना चाहती है, तो ये एक सवालिया निशान है उस शख्स पे जो खुद लॉ पढ़ाने वाला है और लॉ को समझने वाला है। दूसरी तरफ अदलिया का ऑनरेबल जजेस का फ़ैसला अदलिया करने जा रही है
تو اس کو عدلیہ پہ حملہ کس طرح تصور کریں گے آپ؟ پہلی بات. دوسری بات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پیمرا قدغن آپ پہ لگا رہا ہے. آپ وہ آئینی اور قانونی پوزیشن کھوسا صاحب کو بھی بتائیں اور میرے بھائی کو بھی بتائیں جو سپریم کورٹ نے پیمرا کو جاری کی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو آنریبل ججز کے حوالے سے ہو وہ کسی صورت بھی ٹاک شوز میں ہو نہیں سکتا. ڈسکس اور ڈیبیٹ اور پیمرا انشور کرے. ہم تو سپریم کورٹ کے آرڈرز کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کا جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ تو سیکریسی بیس ہے اور ان کیمرہ ہے. تو جو چیز خود ان کیمرہ ہے اس کو ہم کس طرح پبلک ڈیبیٹ میں لا سکتے ہیں؟ ہمارا کہیں پیمرا میں مجھے آج اجازت دے دیں کھوسا صاحب میری وکالت کرنے آ جائیں سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن چاہتے ہیں ہم ابھی پابندی اٹھاتے ہیں اور اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے. لیکن یہ خود چونکہ کالا کوٹ پہنتے ہیں. کالا کوٹ جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. اور وہ اس میں جو ان کی طرف سے بات آئی کہ بھئی ہم نے مختلف پوزیشنز لی. ہم نے ایک ہی پوزیشن لی ہے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان کی چین آف کمانڈ میں ہے. چونکہ پرائم منسٹر پاکستان میں نہیں تھے, سعودی عربیہ میں تھے. آج کیبنٹ میٹنگ اس کے بعد پہلی ہوئی ہے. تمام کیبنٹ میٹنگ نے جب ان کو سارا بریف کیا گیا, تمام ریالٹیز اور وہ حقائق شیئر ہوئے تو انہوں نے اس انیشیٹو کو سپورٹ کیا. اس لیے کہ ہم مینڈیٹ ہی اس چیز کا لے کے آئے ہیں کہ ہر شخص کو, انہوں نے کہا ٹیکس والوں کو بلایا جاتا ہے. میرے بھائی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جوڈیشری کے اندر احتساب کا اپنا نظام ہے. ٹیکس والا ججز کو نہیں بلایا کرتا, ان کے خلاف کمپین سپریم جوڈیشل کونسل کو جاتی ہے. کھوسا صاحب آپ تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے, آپ رسپونڈ کر دیں, میں نے بریک لینی ہے, آپ ذرا رسپونڈ کر دیں. دیکھیں میر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کوئی ایسا حکم نہیں جاری کیا, کوئی ایسا حکم جاری نہیں کیا, اور نہ ہی سپریم کورٹ بہت اعتراض کرتی ہے اس معاملے میں. وہ ہم ابھی اٹھاتے ہیں جی, اور جو چینلز پہ ڈیبیٹ ہوگی یہ گارنٹی دے دیں کہ وہ آرگومنٹ ججز کی فیور میں ہوگا. تو میں ابھی اٹھاتی ہوں پابندی, اور میرا لینا دینا ہی کوئی نہیں. آٹونومس انسٹیٹیوشن ہے وہ پیمرا. ٹھیک ہے, ان سمجھا. سن تو لیں, میرے ساتھ نتی کر رہے ہیں نا منسٹری کے ساتھ. میری بہن جو ہے عاشق فردوس اوان کا میں وکیل رہا ہوں. آگے بھی رہنا ہے, بھائی بندی تو ختم نہیں ہوئی ابھی. نہیں وہ ختم نہیں ہوئی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں آئین کے جو ہے یہ روح ہے, آئین کی روح ہے فنڈامنٹل رائٹس, اور فنڈامنٹل رائٹ پر کبھی بھی سپریم کورٹ قدغن نہیں لگاتی ہے. آپ کا کوڈ آف کانڈکٹ وہ پیمرا کا کام ہے, آپ کا اپنا کام ہے صحافیوں کا, آپ کے جو ہے چینلز کا, اس پر عمل کرنا. لیکن میں آپ کو یہ باور کروا سکتا ہوں یقیناً کہ سپریم کورٹ کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے, نہ سپریم کورٹ نے کبھی ایسا حکم کیا ہے. میرے سامنے بہت سارے کیسز میں ایسی بات آئی, انہوں نے کہا نہیں ہم میڈیا کو بالکل نہیں کریں گے, میڈیا اپنا جو ہے وہ آئینی اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی صحافت کرے. اور یہ سوال چوتھا ستون ہے, لا کی طالب علم کی حیثیت سے کھوسا صاحب ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں, میری ذرا رہنمائی فرما دیں. اگر اس پہ آپ کی کوئی قدغن نہیں ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی ان کیمرہ کیوں کی جاتی ہے؟ وہ پبلک کے سامنے اور میڈیا کے سامنے کیوں نہیں کی جاتی جب باقی عدالتوں کی کاروائی آپ جو ہے میڈیا اس کو دکھا رہا ہوتا ہے, ٹکر چل رہے ہوتے ہیں, یہ ان کیمرہ کیوں ہے اگر اس پہ قدغن نہیں ہے؟ جی کھوسا صاحب. نہیں تو بالکل کیجئے. شوکت صدیقی نے یہ بات جو ہے پلیڈ کی, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو جج چاہتے ہیں وہ اپنا بالکل پبلک کروائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پبلک ہیئرنگز اگر آپ چاہتے ہیں تو. جو دیکھیے یہ ججز کی اور جوڈیشری کی سینکٹیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا اوپن کیا جائے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اوپن کروا. اچھا میرا خیال ہے کہ اور بات ہے کہ بعد میں انہیں سینسٹیو سا ایشو ہے دیا گیا شوکت صدیقی صاحب کو. یہ اب ہم جو ہے نا ابھی تک کیونکہ پیمرا کی پابندی جو ہے وہ اس کے مطابق ہم ریفرنس کا کانٹیکٹ جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر میری طرف اشارے نہ کرائیں. آٹونومس انسٹیٹیوشن ہے اور وہ لا اور قانون کے مطابق چلتا ہے,
اس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اگر اس کو بدلنا ہے تو مل کے بیٹھ کے بدل لیتے ہیں. کھوسا صاحب مجھے ہدایت جاری کریں, کئی سٹیک ہولڈرز کو بلاؤ اور اس کو بدل دو, تو میں ان کی سربراہی میں اس کو بدل دیتی ہوں. کھوسا صاحب, میر صاحب ذرا ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں کہ آج کے سارے اخبار بھرے پڑے ہیں یا آج یہ درست نہیں فرما رہی. انہوں نے کہا کہ نہ صرف ایسٹ ریکوری یونٹ, نہ صرف لا منسٹری, نہ صرف وزیر اعظم, نہ صرف صدر پاکستان, سبھی کی مشاورت اور بغور جائزہ لینے کے بعد یہ ریفرنس کی گئے ہیں. یہ کہنا کہ وزیر اعظم باہر سے انہیں پتہ نہیں ہے اور ان کے آنے کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے بتایا گیا سارا کچھ اور پھر انہوں نے کیا, یہ ڈاکٹر صاحبہ درست نہیں فرما رہی ہیں. اچھا میں اب آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ اب ہم جو ہے نا جو آپ نے عید کے بعد جو حکومت کے خلاف, یہ میں اس پر ایک بات اتنی کہہ دوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو آج بتایا گیا ہے وہ ملک سے باہر گئے ہوئے تھے, اور آج دراصل ڈاکٹر صاحب آپ سن تو لیں نا, آپ نے خود کبھی کہا آج کیبنٹ میں ڈسکس ہوا ہے, کیبنٹ میٹنگ آج ہوئی ہے, کیبنٹ میٹنگ میں پی ایم صاحب تو آن بورڈ تھے تو سمری ان کے ذریعے سائن ہو کے گئی. اگر کیبنٹ میں آج ڈسکس اس کا مطلب کہ پہلے پروسیجر مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے زیادہ انشاءاللہ, آپ ابھی میں جب نہ بتائیں یہ کیبنٹ آپ رہ کے آئی ہیں, بہت سارے لوگ رہتے ہیں, پڑھنا پڑتا ہے پارلیمنٹ میں. ایک بات یہ ہوتا ہے کہ بغیر وہ جا ہی نہیں سکتی کیبنٹ پرائم منسٹر اکیلے طور پہ بھی بھیج سکتا ہے بغیر کسی کیبنٹ کی منظوری کے, اس کے لیے بھی مائننگ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز پرائم منسٹر کرے گا تو وہ کیبنٹ کی منظوری لے گا, پہلے پرائر لے گا. نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے نا کہ یہ پرائم منسٹر کی انوالومنٹ بھی اس میں شامل تھی, اس میں لا منسٹری کی انوالومنٹ شامل تھی, یہ سارے سب نے بیٹھ کے کیا. پریزیڈنٹ کیسے لا تعلق رہ سکتا ہے اگر کوئی چیز, ویسے ہمیں یہ بحث کرنی نہیں چاہیے. آرٹیکل 209 5 اور 6 کھوسا صاحب آئین کا, وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, پڑھ کے عباسی صاحب کو سمجھا دیں. میں مجھے سمجھ اللہ کے فضل سے, بات یہ ہے کہ یہ یہاں آن کریں, یہاں اسی چیز کو آن کریں کہ یہ ریفرنس ہم نے بھیجا ہے, نہیں یہ کہتے ہیں یہ یہاں نہیں ابھی کر رہے ہیں نا, یہ کہتے ہیں جی ابھی انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہمارا تو پوسٹ آفس تھا, ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا, جو چیز ہمارے پاس آئی ہم نے آگے بھیج دیا. یہ انہوں نے ویریفائی کیا ہے, لا منسٹری کہتی ہے کہ ہم نے پوچھا ہے, لا منسٹری انہوں نے کہا ہم نے دوبارہ وہاں بات لکھا ہے, ہمارے فارن آفس نے اور دوسرے ایجنسیز نے جا کے وہاں پتہ کیا ہے, اور جب ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے اس کی بیسس پہ ہم نے ریفرنس فائل کیا. میر صاحب یہ بات ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں میلا فائڈی ڈسکس کر رہے ہیں, حکومت اگریوڈ ہے اس جج کے فیصلے کے خلاف, انہوں نے اس جج کے خلاف ریویو فائل کیا ہوا ہے. اس جج کے فیصلوں پہ مسلم لیگ نون بھی اگریوڈ ہے, پیپلز پارٹی بھی اگریوڈ ہے, لیکن مسلم لیگ نون نے کوئی ریفرنس فائل نہیں کیا تھا. جو ریویو پٹیشن چودھری نثار علی خان نے ریویو پٹیشن فائل کیا تھا. میر صاحب ریویو پٹیشن فائل کرنا کسی کا بھی حق ہے, انہوں نے ریویو پٹیشن قانون اجازت دیتا ہے, ریویو پٹیشن کے آئین اجازت دیتا ہے. میر صاحب یہ اگریوڈ پارٹی تھی, انہوں نے جج کے ساتھ نہ صرف ریویو فائل کیا, ان کے خلاف اب یہ ریفرنس میلا فائل کیا, اور آپ دیکھیں گے تو پہلا ریفرنس فائل میلا فائڈی ہو گئی, تو ججز کے خلاف کیا میلا فائڈی تھی وہ بھی بتا دیں, وہ بھی بتا دیں کیا میلا فائڈی. پہلے تو اس کو نہیں آپ ایک کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں, اب دوسروں باقی دو کا بھی بتائیں کیا. آپ نے اس کو نتھی کیا ہے نا, کسی اس کی وجہ ہوگی آپ کے ساتھ, یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ باقی دو بھی ساتھ ہیں, صرف آپ کی میلا فائڈی ڈسکس کرتے ہیں کہ حکومت اس معاملے پہ اگریو تھی, حکومت نے اپنا سیٹل سکور کرنا تھا, ایک جج کی جان چھڑانی تھی, اس کے خلاف. اچھا میں نے ایک بریک لینی ہے جی, میں بریک لیتا ہوں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جناب جوید عباسی صاحب, اب امان اللہ قمرانی صاحب نے تو کہا 14 جون سے وہ اس پہ احتجاج کریں گے, لیکن عوامی نیشنل پارٹی نے تو کہا 9 جون سے ہی ہم تحریک چلا رہے ہیں. تو تھوڑے دن پہلے جو ایک افطار پارٹی ہوئی تھی بلاول صاحب کی, تو اس میں تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ مل کر ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں گی. لیکن جو عوامی نیشنل پارٹی ہے اس نے تو اپنا دے دیا ہے جی, 9 جون کو اسفندیار ولی چارسدہ میں مظاہرے کی قیادت کریں گے, ایمل ولی جو ہیں وہ اسی دن سوابی میں محمد میں کریں گے, سوابی میں امیر حیدر خان ہوتی کریں گے, مردان میں سردار حسین بابک, اور بنیر میں بھی ہوگا حاجی غلام احمد بلور صاحب پشاور میں, خوشدل خان بھی پشاور میں. تو یہ تو ایک پورا انہوں نے پروگرام دے دیا ہے کہ 9 جون کو, تو اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نظر نہیں آ رہی, کیا اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان میں اتفاق رائے نہیں ہے؟ نہیں میر صاحب, اس میں بھی اور بعد میں یہ طے اسی وقت پایا گیا تھا کہ ایک صاحب کی کانفرنس ہوگی, تمام سیاسی جماعت لیڈرز بیٹھیں گے اور اس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. لیکن جماعتیں اپنے طور پہ آزاد ہیں, کوئی جماعت اس سے پہلے جماعت اسلامی نے بھی کہا ہوا کہ ہم اس کے خلاف کریں گے. ہم کرنے کیا جا رہے ہیں اور کرنا کیا چاہتے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے جاننے کے لیے کہ کوئی ہمارا سب کا خیال تھا کہ یہ حکومت اپنے وعدے پورے کرے, یہ حکومت چلے. اس الیکشن پر سخت ریزرویشن کے بعد سب جماعتوں نے اس کو قائم کیا تھا.
اب اس وقت پاکستان کے اندر جو ماحول انہوں نے کریٹ کر لیا، جو مہنگائی کا طوفان کھڑا کیا گیا، جو پرائسز جہاں پہنچ گئی ہیں، جس طرح معاشی حالات پاکستان کے کھڑے ہو گئے ہیں، جہاں ڈالر پہنچ گئے، اب تو کسی آدمی کے لیے اس پاکستان کے اندر سفید پوش آدمی کے لیے، بلکہ اس سے بھی جو میں کہتا ہوں کہ جو ورکنگ ہماری کلاس تھی اس کے لیے بھی یہاں جینا مشکل ہو گیا۔ ہم بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک معاشی ایجنڈا ہے، ہم ایک معاشی ایجنڈا لے کے آئیں گے، پاکستان کے اندر سے غربت کا خاتمہ کریں گے، پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ غربت سے نکالیں گے، نوکریاں دیں گے۔ وہ سارا ایجنڈا آپ کا کہاں چلا گیا ہے؟ صرف IMF کے علاوہ آپ نے اور کام کیا کیا؟ یہ ذرا عوامی نیشنل پارٹی کا موقف لے لیں اس پہ۔ جی پلیز۔ جی عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان زاہد صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم زاہد خان صاحب۔ وعلیکم السلام میر صاحب۔ جی زاہد خان صاحب، آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ ہی نے بیان جاری کیا ہے کہ 9 جون سے مختلف شہروں میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے جو ہے ان کا اعلان کر دیا، پورا پروگرام آپ نے جاری کر دیا ہے۔ تو سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں انہوں نے کوارڈینیشن کے بغیر ہی ایک تحریک جو ہے وہ شروع کر دیا ہے؟ نہیں میر صاحب، ایسا نہیں ہے، چونکہ یہ ہم نے پہلے اعلان کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کافی پولیٹیکل پارٹیز نے الگ الگ بھی اعلان کیا تھا، لیکن جب افطار پارٹی ہوئی اور اس میں ہم ساری پولیٹیکل پارٹی بیٹھے تو اس میں یہ ڈیسیجن ہوا کہ جی عید کے بعد مولانا عبد الرحمان صاحب آل پارٹی کانفرنس بلائیں گے اور اس میں پھر ڈیسائیڈ کریں گے، پھر ہم متفقہ ایک لائحہ عمل تیار کریں گے۔ لیکن چونکہ یہ ہم لوگوں نے اس وقت دیکھے نا، اس وقت جو صورتحال ہے اس ملک کا، آپ کو پتہ ہے مہنگائی عروج پہ ہے، ہر ایک چیز، یعنی پیٹرول کل پھر اتنا بم گرا دیا عوام پہ کہ اس کی سکت ہی نہیں ہے، آپ کا گیس کا بل بڑھ رہا ہے، آپ کے بجلی کا بل بڑھ رہا ہے اور بے روزگاری ہے۔ تو ہمارے تو ذمہ داری بنتی ہے، ہم پولیٹیکل پارٹیز اگر ہم نہیں نکلیں گے تو عوام جب آئیں گے اور اس کا موب کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہوگا تو یہ ملک میں بہت افراتفری ہو جائے گی۔ لہٰذا ہماری صوبے میں ہم نے یہ بہت پہلے سے اناؤنس کیا تھا اور ہم نے 9 تاریخ کو سارے ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں ہم مظاہرے کریں گے اور یہ لوگوں کے ساتھ ایک جہتی ہوگی اور ہم حکومت کو کہیں گے کہ چونکہ آپ نے تو تبدیلی کے نام سے آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ ہم ساری چیزیں دودھ اور شہد کی نہریں بہائیں گے، گو کہ 5 سال ہمارے صوبے میں حکومت ہوئی تھی لیکن وہاں پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی تھی۔ بہرحال اس لیے ہمارا حق بنتا ہے اور چونکہ عید کے بعد جب مولانا عبد الرحمان آل پارٹی کانفرنس بلائیں گے تو اس میں ساری پولیٹیکل پارٹی جو ڈیسیجن لے گا پھر ہم اس کے ساتھ چلیں گے، لیکن یہ ہمارا الگ تھا۔ جس طریقے سے ہم نے 11 تاریخ کو قبائلی جرگہ بلایا ہے تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ہم اپوزیشن کا حصہ ہے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ عوام کی تکلیف ہے تو عوام کی تکلیف کے لیے ہم لوگوں نے نکلنا ہے۔ بہت شکریہ زاہد خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحبہ، 9 جون کو عوامی جو ہے وہ مختلف ڈسٹرکٹس میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے، اب آپ کو نہیں لگتا کہ مہنگائی واقعی کافی زیادہ ہو گئی ہے؟ پہلی بات تو یہ امیر صاحب کہ یہ ان کا حق ہے احتجاج کرنا اور اپوزیشن کا ایک اپنا رول ہے، ڈیفائنڈ پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر رہ کہ اگر وہ اپنی دکان پہ کوئی چورن بیچتی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ایشو کیا ہے اس وقت کہ مہنگائی کی بھائی صاحب بات کر رہے تھے، مجھے یہ بتائیں کہ 5 سال ان کی ماشاءاللہ سے حکومت رہی اور یہ جس طرح کی اکانومی ہمیں دے کے گئے، ہم نے اس اکانومی کو کیا ریورس کیا؟ کیا ہم نے ان فگرز کو فج کیا؟ کیا ہم نے جو ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا اس کو خود سے بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا؟ کیا ان کے 31,000 ارب کے جو قرضے تھے وہ موجودہ حکومت نے جان بوجھ کے کاغذوں پہ اور کمپیوٹر پہ لکھ دیے؟ جو 100 ارب ڈالر کا انہوں نے فارن لون جو لیا ہوا ہے وہ ہم لٹا رہے ہیں ہر مہینے ان کی قسطیں دینے میں، تو کیا وہ ہمیں ورثے میں جو یہ آئیڈیل سچویشن دے گئے تھے اور ہم اس کو امپروو نہیں کر رہے؟ تو بالکل ہم غلط کر رہے ہیں، زیادتی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دیے ہوئے زخم جو اکانومی کو 440 وولٹ کے جھٹکے یہ لگا کے گئے تھے اور اس کے آفٹر شاک ہے یہ مہنگائی کی شکل میں، جہاں کہیں زلزلہ آتا ہے نا تو یہ آپ مت ذہن میں رکھیں کہ اس کا ایک جھٹکا جو ہوتا ہے ایک دفعہ اس کے آفٹر شاک کے امپیکٹ نہیں ہوتے، امپیکٹ ہیں یہ وہ اسحاق ڈار صاحب جو اس وقت مفرور ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو اپوزیشن مفرور اس لیے کہ ان کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ ایک اور پاسپورٹ دے دیں وہ آ جائیں گے۔ وزیر اعظم کے طیارے میں فرار ہوئے اور سہولت کاری، پہلی دفعہ وزیر اعظم پاکستان نے PIA کا طیارہ ایک ملزم کو دیا کہ وہ فرار ہو۔ اس طرح کی صورتحال میں جب لیڈر آف دی اپوزیشن پاکستان میں عدم دستیاب ہو، لاپتہ ہو اور اپوزیشن تحریک چلانا چاہتی ہے
ان سے پہلے پوچھے تو صحیح کہ عید کے موقع پہ پردیسی گھر کو آتے ہیں تو میاں شہباز شریف صاحب اہل خانہ، کاروباری، بچے، جائیداد، اثاثے، ہر چیز UK میں، تو وہ عوام کا درد صحت افزا مقام پہ بیٹھ کے بیان کرتے ہیں. آئیں پاکستان میں ان کے ساتھ مل کے تحریک چلائیں. ان کو تنہا کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہیں؟ ایک میں ذرا اس کی کیا وجہ ہے؟ کھودا صاحب یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں فردوس عاشق امان صاحبہ جو ہیں ہماری محترم ہیں، آپ کی بہن بھی ہیں، آپ ان کے وکیل بھی رہے ہیں. دیکھیں نا پیوں کے مار رہی ہیں ویسے وہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ عید کے بعد تحریک چلائیں گے. ANP جو ہے اس نے ایک علیحدہ سے 9 جون کو مظاہروں کا اعلان کر دیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے عید کے بعد متحد ہو سکے گی؟ دیکھیں ایسا طوفان میر صاحب آئے گا کہ یہ سب خشو خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے. اور ہم اگر پولیٹیکل پارٹیز نہیں بھی آئیں گی تو عوام خود جو ہے جس انداز سے تپی پڑی ہے، آپ کسی بازار میں چلے جائیں، کسی دکان پہ چلے جائیں، آپ سبزی فروش کے پاس چلے جائیں اور ذرا وہ جو لوگ خرید رہے ہوں ذرا ان کے آپ تاثرات پوچھ لیجئے گا کہ نئے پاکستان نے انہیں کیا دیا ہے. دیکھیے یہ جو ماشاءاللہ بہن میری کہہ رہی ہے، یہ بس کر دو، سال ہو گیا ہے. اگر آپ نہیں سنبھال سکتے تھے تو پھر آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ نے پہلے وزیر خزانہ رکھا اور 10 مہینے کے بعد اس کو کہا کہ اس کو پتہ کچھ نہیں ہے، اس کو نالائق کو ہٹا دیا. پھر آپ نے IMF کی ڈکٹیشن لی، IMF کی ٹوٹل ٹیم آپ نے لے کر ان کو پاکستان کو گروی کر دیا. پاکستان کی حفیظ شیخ تو آپ کا بندہ نہیں تھا. پاکستان کی میر صاحب یہ پوچھنا پہلی دفعہ IMF کے پاس کے سر بندہ چھوڑ دیں، بندی تو ہماری عاشق فردوس عاشق امان بھی ہماری بندی تھی. یہ چھوڑ دیں ایسی باتیں، دیکھیں نہ کریں. شکر ہے مجھے اون تو کر رہے ہیں کھوسا صاحب، شکر کیتا ہے انہوں نے، اون تو کر رہے ہیں. میں آپ کی بہن شکر کیا اس لیے کہ نہیں ان سے میری بھائی بندی چل رہی ہے، کوئی نہیں ٹوٹی. میر صاحب دیکھیں اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کریں. گراؤنڈ ریالٹیز کی بات یہ ہے کہ جب یہ کہا کرتے تھے محترم عمران خان صاحب کہ جو قوم قرضہ لیتی ہے وہ اپنی خودی کو، اپنی خود مختاری کو اپنے گروی رکھتی ہے، صرف ایک منٹ غلامی میں چلی جاتی ہے. ایک منٹ صرف مجھے سوال کر دیں تو اکٹھا جواب لیں گے. کدھر گئی ان کی غلامی؟ اچھا آپ سوال کر لیں، میں نے ایک بریک کے بعد IMF کا کہتے ڈسکشن میں شامل ہونے سے پہلے کیونکہ فردوس عاشق امان صاحبہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے نوٹس میں ایک بات لانا چاہ رہا ہوں کہ 27 رمضان کو جو مکہ میں ایک OIC کی سربراہی کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کے اختتام پر ایک ڈیکلیریشن جاری کیا گیا جسے کہا گیا کہ مکہ ڈیکلیریشن ہے. یہ 12 نکاتی مکہ ڈیکلیریشن تھا، یہ میرے بھی ہاتھ میں ہے، میں خود وہاں پر موجود تھا. اور یہ جو 12 نکات ہیں اس میں کشمیر کا کہیں پر ذکر نہیں ہے. لیکن اس کے بعد OIC نے اپنی ویب سائٹ پر ایک اور فائنل کمیونک ڈالا ہے اور یہ 102 نکات پر مشتمل ہے. یہ بہت تفصیلی ہے، اس میں انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا ہوا ہے. تو یہ صرف میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو OIC سے پوچھنا چاہیے کہ OIC نے جو ڈیکلیریشن جو ہے وہ کانفرنس کے اختتام پر وہاں پہ تقسیم کیا اس میں کشمیر نہیں ہے، اس میں صرف 12 پوائنٹ ہیں. اور جو انہوں نے کمیونک اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا ہے 102 نکات کا، اس میں کشمیر کو ڈال دیا ہے. تو یہ اپنا جو ہے وہ ہمیں کشمیر پہ ٹرکھانے کی کوشش تو نہیں ہے. اچھا اب ایک سوال کرنا چاہ رہی تھیں آپ کھوسا صاحب کو. جی کھوسا صاحب مجھے ذرا میری رہنمائی کر دیں. آپ نے پیمرا کے حوالے سے چونکہ بات کی تھی تو ارشد شریف کیس جو سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ دیا ہے اور واضح ہدایات جو پیمرا کو جاری کی ہیں، کائنڈلی اس فیصلے کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہماری رہنمائی کر دیں. اور دوسرا مہنگائی، IMF، میرے دونوں یہ آنریبل پارٹیسپینٹ جو ہیں یہ ان سے ہاتھ کھڑا کرا کے پوچھ لیں کہ دونوں میں سے IMF کون نہیں گیا اور دونوں کتنی بار گئے یہ بھی بتائیں. اور آخری بات بھی یہ پوچھ لیں کہ روپیہ دونوں حکومتوں میں روپیہ جو ہے 150 کے بعد کسی حکومت میں ایسا ہوا کہ اوپر جا کے پھر روپیہ نیچے آیا ہو اور ڈالر کو اس سے پیچھے چھوڑ کے روپیہ تگڑا ہوا ہو. کھوسا صاحب جواب دیں، حکومت کی ان کو جواب تو دینے دینا، پالیسیز کا نتیجہ ان کو جواب تو دینے دیں. جی کھوسا صاحب جواب دے دیں ذرا.
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشد شریف کا جو فیصلہ ہے وہ ارشد شریف کو کنٹیمپٹ میں سابقہ چیف جسٹس صاحب نے طلب کیا تھا، کیونکہ ان کے کامنٹس جو تھے ایک کافی تھے، میں اس پہ ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن اس کے تناظر میں جو بات سپریم کورٹ نے کہی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کوڈ آف کانڈکٹ، یہ کہیں نہیں تھا کہ پیمرا جو ہے وہ قدغن لگائے گا۔ اور یہ جو آپ میں نے سارا پڑھا ہے جی، میں نے پڑھا ہے، ذرا آپ دیکھیں وہ ججمنٹ ان ریم ہے، ججمنٹ ان پرسونم ہے، ججمنٹ ان ریم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ججمنٹ بٹوین دا پارٹیز ہوتی ہے، ججمنٹ ان پرسونم۔ اچھا میرا خیال ہے وقت ختم ہو رہا ہے، آپ نے چھوٹا جواب دے دیں۔ چھوٹا سا جواب دینا، ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ ڈاکٹر صاحب نے جو فگر گنوائے ہیں یہ بڑی دیر سے گنوا رہی ہیں۔ ہم جس وقت حکومت چھوڑی تھی انفلیشن کہاں تھا، اس وقت گروتھ ریٹ کیا تھا، یہ کہتی ہے کہ ہماری حکومت آئی تھی اس وقت ڈالر 113 پہ گیا تھا، 99 پہ لے کے آئے تھے، چلے ٹھیک ہے، 5 سال میں اچھا میرا وقت ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ اسحاق ڈار صاحب، دونوں کا شکریہ، دونوں کا شکریہ، خدا صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اور میں چلتے چلتے آپ کو صرف اتنا یاد دلاؤں گا کہ فائز عیسیٰ صاحب سے میمو گیٹ کمیشن پہ پیپلز پارٹی ناراض تھی، کوئٹہ کمیشن پہ مسلم لیگ نون ناراض تھی، فیض آباد دھرنا کیس پہ پی ٹی آئی ناراض ہو گئی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔